سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج آپ کی صبح کا آغاز کیسا ہوا ہے، خاص کر اس نیوز کے ساتھ؟ شکریہ بھائی. آغاز تو بہت اچھا ہوا، مگر اس نیوز کے ساتھ ایک بڑا پیسمزم ہے اور خوف ہے کہ جو وار کی چنگاریاں وہ بھڑک رہی ہیں اور یہ ایسکلیشنری لیڈر پہ جا چکی ہے. اور ہم نے تو بہت کوشش کی، پاکستان کی تمام کوششوں کے باوجود جو میڈیشن بھی ہوئی، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن ہوا، مگر اس کے باوجود اب دیکھیں کہ ایرانینز جو ہیں وہ دوبارہ سٹرائکس پہ چلے گئے اور اسٹریٹ آف ہارموز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. مگر یہ چیز کوئی ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، خطے کے حق میں بہتر نہیں ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے. مگر دوسری طرف ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایشو بنا کے اپنی وکٹری شو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دونوں کے مڈ ٹرم الیکشن ہے، ایک کے نومبر میں اور نیتن یاہو کا اکتوبر میں ہے. تو ان سچویشنز میں یہ بڑا ایک کریٹیکل سچویشن ہے کہ تینوں سائڈوں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فارن پالیسی یا اسٹریٹجک پالیسی کو چاک آؤٹ کر رہے ہیں، جو کہ ملیٹنسی پہ بیسڈ ہے اور یہ ملٹرسٹک اپروچ جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، جو کہ ہم انٹرو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم آنے والے ہفتے کی بھی کچھ پریڈکشنز کے بارے میں بات کریں گے. آپ نے کہا کہ ایسکلیشن لیڈر پر جا رہے ہیں. ہم ایسکلیشن لیڈر پر اگر ہم جا رہے ہیں تو کیا اس ہفتے جو آئل پرائسز تھی، پیٹرولی مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں، جو گیس کی قیمتیں ہیں، اس میں اسپائک دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. ہم نہیں جا رہے ایسکلیشن لیڈر پہ، ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس جا رہے ہیں. ہم تو میڈیٹ کرتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ایسکلیشن لیڈرز جس طرح ہم نے پہلے ان کو ہٹایا تھا اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کروایا، ہم تو پیس کی طرف ان کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی جو آپ کا سوال ہے یہ بالکل درست ہے کہ جو آئل کی پرائسز ہیں یا گیس کی پرائسز ہیں وہ اب انکریز ہوں گی، آلریڈی انکریز ہو چکی ہیں. اور اس وقت ہم لوگ جو اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ہمارا کافی حد تک مبادلہ اس میں تباہ ہو جاتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں یوز ہو جاتا ہے. تو یہ تو سسٹمیٹیکلی اور انکریز کرے گی اور یہ افیکٹ کرے گی آپ کے ایگریکلچر کو بھی اور آپ کے اربن لائف کو بھی، سیلری پرائس کو، سیلری کلاس کو بھی. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ان کے تعلقات ہیں آپس میں، جو عرب ممالک اور ایران کے تعلقات ہیں، ان کو کس طرح سے ڈینٹ پڑے گا کہ جو حالیہ جو تازہ حملے ہوئے ہیں اس کے بعد؟ کیونکہ جب ہم ایم او یو کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے تعلقات فروغ پا رہے تھے، آپس میں بات چیت بہتر ہو رہی تھی. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تعلقات تو پہلے بھی ایک ٹینشن بنیاد تھے، کیونکہ یہ ایک ڈیبیٹ ہے ان کے درمیان کہ یہ پرشین گلف ہے یا عربین گلف ہے. ایرانین کہتے ہیں جی کہ ہسٹوریکلی اس کا ایک نام بن گیا شاط العرب سے، ہم اسٹریٹ آف ہارموز تک ہیں، مگر دوسرے تو عرب بھی اسی طریقے سے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. ایک تو یہ ان کی ٹینشن ہے. دوسرا ایران کا جو ایک اپنا ایکسس آف ریزسٹنس کو ریوائیو رکھنا ہے، وہ اس خطے میں عرب ممالک کو ایک انسیکیورٹی ان کے لیے کریٹ کرتا ہے. اور آپ کو نہیں بولنا چاہیے کہ کچھ ریسنٹلی ایرانی لیڈرشپ کے ایک اہم ممبر نے یہ کہا کہ جی کہ میمورینڈم، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے وہ لیجٹمائز ہوگی، کیونکہ انہوں نے لیبنان کا کرائسس اس میں تھا مگر کہیں ایکسس آف ریزسٹنس کا نام نہیں ہے. تو یہ ایک جو ایران کا اپنا ایک یہ ہے کہ جی کہ وہ مسلم ورلڈ کا لیڈر ہے اور شاعتی کمیونٹی یا ان کو یوز کرتا ہے، اس سے ایک پرابلم ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جب پہلے ایران پہ حملہ ہوا تھا، تمام مسلم ممالک میں انکلوڈنگ دی عرب کنٹریز یہ ایک ریلائزیشن تھی کہ ایران کے اگینسٹ ایگریشن ہوئی ہے، یہ ایک زیادتی ہے اور یہ کھلی جارحیت ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی، اور اس میں ایران کو بہت سپورٹ تھی، پبلک، مورل، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل. اس لیے اس وقت ڈفرنٹ سچویشن تھی. مگر جب ایران نے اپنی اسٹریٹ آف ہارموز پہ قبضہ، رولز آف دی گیمز چینج کرنے کی کوشش کی ہے، تو عرب ممالک میں بھی اب ایک ریزسٹنس یا ایک ماحول ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے. جو بھی انہوں نے بحرین اور ان جگہوں پہ حملے کیے ہیں انڈر دی گارب آف کہ جی کہ یہ تو وہاں پہ ان کی بیسز ہیں،
وہ حملے بھی جو ہے اب ان کو پنچ کر رہے ہیں. ہاں جی سی سی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور ابھی آپ دیکھیں او آئی سی کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی جو ایران کی فیور میں نہیں جا رہی. بالکل. لہذا یہ ٹینشن خطے میں عرب ممالک کی اور ایران کی بڑھے گی, جو کہ نہ خطے کے لیے اچھا ہے نہ ایران اور عرب ممالک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اچھا کیا او آئی سی کا جو بیان آیا ہے اس کا ذکر کر دیا ہے. اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, یو این چارٹر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ایران نے جو تازہ حملے کیے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ایسے موقع پر کیا جا رہا ہے یا ایسے موقع پر کہا جا رہا ہے جہاں پر ایران کی جانب سے جارحیت کا عنصر زیادہ دکھائی دے رہا ہے, جبکہ اس سے پہلے جب جارحیت دیگر ممالک کی جانب سے کی گئی تھی تب کوئی بیان نہیں آیا تھا؟ دیکھیں یہ بات آپ نے درست کہا, جب امریکہ اور انہوں نے کیا تو اس وقت اس طرح کا بیان نہیں آیا, مگر مسلم ممالک تمام ان عرب کنٹریز نے انکلوڈنگ پاکستان نے اس کو سویئرلی کنڈیم کیا. یہ نہیں تھا کہ کسی نے نہیں کیا تھا کنڈیم, یہ غلط ہے. سب مسلم ممالک نے اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کو اور یا ایگریشن آپ کہہ لیں اس کو کنڈیم کیا اور ایران کو ایک مورل سپورٹ دی. مگر دیکھیں جب جنگ کے بعد ایران نے ایک ریزسٹنس شو کی, ایک وکٹری ایز اے سروائیول اسٹیٹ امرج کرتا ہے, تو اس میں انہوں نے جو یہ اب ایران کے لیے بھی ایک ایشو بن گیا کہ انہوں نے جو اپنے فارمر سپریم لیڈر کا ایک پروسیشن نکالا, پورے ملک میں لے کے گئے, اور اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ریزننگ بھی تھی کہ جی کہ ایک جو ہے رجیم کو پولیٹیکل سپورٹ ملے اور لیجٹمیسی ملے, اور اس کے اندر ایک نیچرلی نعرے جو لگے نیشنلزم کے, اب ان کو کام ڈاؤن کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. تو لہٰذا ان کے لیے اب مجبوری بن گئی ہے کچھ نہ کچھ نیشنلسٹک فورسز کو پروو کرنا کہ ہم جیتے ہوئے اور ہم نے حملہ کیا ہے اور ہم ان کو اپنے ٹرمز پہ لے کے آ رہے ہیں, خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہرموز میں. یہ جو ایران کے اندر ایک سوچ پائی گئی ہے ان کی لیڈرشپ میں یا ان کی عوام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس سوچ کا جب ہم باہر سے دیکھتے ہیں تو ایک خطرہ ہی خطرہ ہے, اور اس میں یہ تمام ممالک اب سمجھتے ہیں کہ ان کی اکانومیز کو بھی ہٹ ہو چکا ہے اور ہوگا. اور دوسری طرف دیکھیں جس وقت بیسز ان کے اوپر حملہ ہوا تھا, وہ کیا بیسز میں اب امریکن ٹروپس اس وقت ہیں کہ نہیں ہے, یا صرف نام کی بیسز ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہرمز کھلی ہوئی ہے, ہم نے ایران کو شدید نقصان پہنچایا, اور ایک دن پہلے کی بات وہ کر رہے ہیں کہ ایران آمادہ ہو گیا تھا زیادہ تر معاملات پر, لیکن جب وہ وہاں سے میٹنگ سے نکلے تو اس کے ایک گھنٹے میں جو ہے انہوں نے پھر سے حملہ کر دیا. اس ساری صورتحال کو, اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہر بیان کے اندر فتح کی نوید سناتے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن تک اسی طرح جائیں اور یہ پروف کر دیں. اور انہیں دیکھیں جب تک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا اور ٹیکنیکل لیول کی ٹاک شروع ہوئی, تو اس وقت ایک امپریشن تھا کہ امریکہ نے اپنا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری جو ویٹیج ہے اس کو کافی اپنی پالیسی سے دھچکا لگایا ہے. مگر اب جو ریزمپشن آف دی اسٹرائکس ہے اس میں ان کی دیکھیں نیٹو نے بھی اس کو سپورٹ کر دیا, اس کے بعد عرب ممالک بھی اب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, او آئی سی میں بھی اس کی فیور کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک ماحول چینج ہو رہا ہے. یہ چینجنگ جو انوائرمنٹ ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سوٹ کرتی ہے, اس کی فارن اسٹریٹجک پالیسی کے لیے بھی اور اس کی ڈومیسٹک پالیسی کے لیے بھی. تو لہٰذا وہ تو اب اس طرح کی باتیں کریں گے. تو یہ تو ہم نے اور ہماری لیڈرشپ نے بڑی کوشش سے یہ چیزیں ختم کرائی تھی. اب دوبارہ ریزمپشن میں جس طرح پہلے ہم امریکہ اور اسرائیل پہ الزام لگاتے تھے, اب ایران پہ آ رہا ہے. ایرانیز لاکھ کہیں کہ جی کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہماری ہے, ٹھیک ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ ان کے انٹرنیشنل واٹرز ہیں سارا کچھ, مگر پری وار سے پہلے یہ ایک کامن گلوبل کامن بن چکا تھا. اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. ایرانیز کو اس پہ جانا پڑے گا جو کہ پری وار سچویشن تھی اسٹریٹ آف ہرمز کی. اس کے اندر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹول کی طرف جانا جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے. اور وہ اب اس چیز کو جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران کی ملٹری سٹائل آف پالیسی ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ, وہ اس کو نقصان پہنچائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. اور پاکستان ثالثی کی کوششیں ابھی بھی کر رہا ہے, علاقائی کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا, اور ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام فریقین تحمل سے کام لیں, کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں. تو دیکھیں آگے کی کیا صورتحال بنتی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.